السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارا نقطہ میں۔ جناب، آج کل جیسا کہ خاص طور پہ فصلوں وغیرہ کا موسم ہے، تو ہمارے دین اسلام میں ایک نظام بنایا گیا غریبوں کی مدد کا، اور فصلوں کے اوپر جو زکوٰۃ نکلتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو آج قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس بارے میں معلوم کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے بارے میں کیا معاملات ہیں، کیا مسائل ہیں۔ تو بات کرتے ہیں قاری صاحب سے۔ السلام علیکم قاری صاحب، بتائیے گا کہ عشر کیا ہے، اس کے معاملات، اس کے مسائل، اس کا نصاب کتنا ہے، اس کے تھوڑا لوگوں کو انفارمیشن ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے مزید۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتوا الزکاۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستان گرامی، عشر جو زراعت ہو، جو فصل ہو، اس کی پیداوار پہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جس طرح کہا گیا ہے کہ عشر جو ہے نا، یہ مال کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور غربا، مساکین جو لوگ ہیں، یتیم جو لوگ ہیں، جو اس طرح کے کمزور لوگ ہیں، ان کا تعاون ہو جائے، ان کے ساتھ امداد ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا عشر، اس کے بارے لکھتے ہیں کہ جو پیداوار ہوتی ہے نا، اس پیداوار پہ عشر نکالنا ہوتا ہے۔ اگر گندم ہے، وہ گندم جس کو پانی خرید کر، جس کا پانی اپنے پیسوں سے، جس طرح ٹول کہتے ہیں تو پیٹر سے پانی لگاتے ہیں، جہاں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کا عشر ہے 20واں حصہ پیداوار گندم کی۔ تو جو قدرت کے پانی سے، جس طرح بارش کا پانی ہوتا ہے، تو اس کا 10واں حصہ عشر ہوتا ہے۔ تو یہ جو عشر ہے نا، غربا لوگوں میں، مساکین لوگوں میں، یتیم لوگوں میں دینا چاہیے۔ ایک مثال پہ، اگر 40 من گندم ہوئی تو اس کے اندر 2 من عشر کے ہوئے، 20واں حصہ ہے عشر۔ اسی طرح سے دوستوں، تو اگر ہم عشر نکالیں گے، ہمارا مال بڑھے گا، رزق میں برکتیں ہوں گی، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ مدد ہوگی، تعاون ہوگا۔ تو جب ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے ساتھ ہم مدد پہ اتریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اور زیادہ اضافہ کرے گا رزق میں۔ تو وہ رب ہے جس نے ایک دانے سے 7 بالیں نکالی، وہ رب ہے جس نے ایک دانے سے 7 بالیں نکالی، اور ایک دانے سے 7 دانے عطا کیے۔ وہ برکت ڈالنے والا ہے۔ تو کہا کہ رب رحمان کا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے تمہارے رزق کے اندر میں نے غربا، مساکین کا حصہ بھی رکھا ہے۔ اے میرے بندوں پہ ترس کھاؤ، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ وہ تعاون کیا ہے؟ جب رب نے رزق دیا تو اس رزق سے ہمیں بھی چاہیے کہ جو غربا کا حق ہے، جو ان کا حصہ بنتا ہے، تو ہم اس حصے کو نکالیں، وہ حصہ دیں۔ تو جس طرح دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ کے اندر جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غریب تھا نا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر التجا کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ میرے رزق میں، میرے مال میں برکت ڈالے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جو کم رزق ہے اس پہ شکر کرو، یہ شکر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دوسرے دن پھر آ گیا، پھر یوں سوال کیا، میرے محبوب علیہ السلام نے پھر یوں کہا۔ تیسرے دن پھر آ گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رحمت نبوت جوش میں آئی، ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ سالبہ کے مال میں برکت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے حضرت سالبہ کے مال میں برکت پیدا ہو گئی۔ تو مال بڑھتا بڑھتا بڑھ گیا، اتنا بڑا کہ آپ جو مدینہ پاک مسجد نبوی کے ساتھ جگہ تھی، وہاں جب گھر تھا وہاں رہتے تھے، وہ جگہ تنگ ہو گئی تو حضرت سالبہ پھر اور جگہ چلا گیا، وہاں بھی مال بڑھتا بڑھتا وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی۔ المختصر کہ آپ جو ہے نا جنگل میں جا کر ڈیرا لگا لیا۔ جو حضور کا غلام ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا تھا، وہ پھر صبح اور شام کی نماز آ بچی تو پھر مال بڑھتا گیا۔ المختصر کہ وہ مال اتنا بڑا کہ حضرت سالبہ ایک نماز آ کر آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے، وہ نماز جمعۃ المبارک کی تھی، اور نمازیں آپ وہاں گھر ادا کرتے تھے۔ تو جب حکم آیا کہ اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ کا، کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو کہا جاؤ اور جا کر سالبہ کو کہو کہ اب اس مال سے زکوٰۃ نکالو کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کا آرڈر آ چکا ہے۔ تو جب میرے محبوب کے غلام جا کر نا حضرت سالبہ کو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو زکوٰۃ نکالو۔ تو حضرت سالبہ نے جب کہا نا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں خود پیش ہو جاؤں گا مال لے کر اور تم چلے جاؤ، جب وہ وہاں سے واپس آئے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے سالبہ افسوس، اے سالبہ افسوس، اے سالبہ افسوس۔ تو جب یہ بات کہی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ اس نے بہانہ ڈھونڈ لیا کہ اس مال سے میں زکوٰۃ نہ دوں تاکہ میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے، کہ مال جتنا بڑھتا ہے اتنا حرص پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب کہا اے سالبہ افسوس افسوس افسوس، تو چند دنوں کے اندر مال کم ہوتا 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 پھر اپنی جگہ پہ آ گیا، پھر محبوب کی بارگاہ میں آ کر رونا شروع ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کرم نوازی فرمائیں، ٹھیک ہے نا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معافی عطا فرمائیں اور میرے حق میں دعا فرمائیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے کہ سالبہ اگر تو اس مال سے اللہ کے راہ پہ اگر یہ زکوٰۃ جو فرض تھی اگر نکال لیتا تو اللہ رب العالمین اور برکت ڈالتا اور تمہارے مال میں اور زیادہ اضافہ ہوتا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب ہم زکوٰۃ عشر جب یہ نکالتے ہیں، غرباء کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس سے بڑھ کر رزق عطا فرماتا ہے اور رزق میں اور اضافہ کرتا ہے۔ تو یقیناً دوستان گرامی ہمیں چاہیے کیا ہے، ہم اپنے مال سے غرباء کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے مال سے غرباء کے ساتھ ہمدردی کریں۔ جب ہم ہمدردی کریں گے اللہ رب العالمین اس سے بھی اور یعنی کہ مال بڑھا دے گا۔ تو دیکھیں جس طرح حکمان نے بیان کیا کہ قارون کی ہلاکت کے 3 سبب تھے۔ پہلا سبب کیا لکھتے ہیں؟ دنیا کی محبت، دوسرا زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اور تیسرا وہ فحش عورت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھنا۔ یہ 3 جو یعنی کہ اس کے کام تھے جس کی وجہ سے کہ یعنی کہ قارون کی ہلاکت کا سبب بنا۔ تو کیا لکھتے ہیں کہ دنیا داروں یہ عمل چھوڑ دو، بہتان لگانا۔ تو کہا کہ دوسرا زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، جب زکوٰۃ ادا نہ کی تو وہ مال اس کا ہلاکت کا سبب بنا۔ تو پھر تیسرا کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔
تو دنیا کی محبت کے اندر آ کے اللہ کی خوشنودی کو کہیں بھول نہ بیٹھو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، بلکہ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر تمہیں استغفار کرتے رہو۔ یہ دنیا کی مال کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب نہ نازل ہو جائے، کہ دنیا کی محبت کو ترک کرو، تو جو مال ہے اس سے زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ اس طرح کے معاملات میں آ کر کسی کو اوپر بہتان نہ باندھو۔ تو یہ 3 سبب تھے قارون کا جو مال ہلاکت میں پڑا، اور قارون کے اوپر جو ہلاکت کا سبب بنا، وہ یہ 3 اسباب تھے۔ تو کیا لکھتے ہیں کہ جب زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو کہا کہ زکوٰۃ برملا، ٹھیک ہے نا، دو، تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ زکوٰۃ دینا ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ 40واں حصہ زکوٰۃ کا ہے، تو عشر جو ہے اس کا 10واں حصہ اور 22واں حصہ ہے۔ تو ہم کو چاہیے یہ جو کھیتی ہے نا، زراعت ہے، یہ جو عشر ہے یہ اس کی بھی زکوٰۃ ہے، یہ اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جب اس مال سے زکوٰۃ نکالیں گے، عشر دیں گے، تو اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ رزق میں برکت عطا کرے گا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین رزق عطا فرمائے گا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک و صاف کرے گا، اور وہ کم مال بھی ہوگا مگر برکت اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ دینا اور عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ویور سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت نہیں پڑتی، مال ان کا ختم ہو جاتا ہے، خرچے بڑھ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ عشر زکوٰۃ کو بھول چکے ہیں۔ کوشش کریں کہ دین اسلام کے مطابق جو شرع ہے اس کے اندر زکوٰۃ عشر دیں، اسی میں ہماری برکت ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔